صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اسلامی تاریخ کا نیا سال 1445 ہجری کا شروع ہو چکا الحمدللہ، جس کی آج دوسری تاریخ، محرم الحرام کی یہ دوسری تاریخ، اسلامی تاریخ کا یہ 1445واں سال، جس میں مسلمانوں کی تاریخ وابستہ ہے. ویسے بھی 4 مہینوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مقدس میں بھی آیا کہ یہ 4 مہینے اشہر حرم ہیں، یعنی احترام والے مہینے، جس میں کہا رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام. اور یہی محرم الحرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد اگر کسی دین کے روزے اللہ کو زیادہ پسند ہیں تو محرم کے روزے. محرم کی تاریخ اور محرم کی برکتیں جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے تب سے، صرف امام حسین کے شہید ہونے سے نہیں. اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ اس محرم کے ساتھ ہم مسلمانوں کی کیا کیا تاریخ وابستہ ہے وہ ہم اس کو جانیں. ربیع الاول کے مہینے میں ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور آپ کا وصال مبارک بھی ہوا. تو ربیع الاول کے مہینے میں تو ہم اللہ کے رسول کی تاریخ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد خلافت اسلامیہ، خاص طور پر 4 خلیفہ کا زمانہ، اور 4 خلیفہ کے بعد امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن، ان کا 6 مہینے کا زمانہ، یہ کل ملا کے 30 سال کا زمانہ کیسا گزرا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان بھائیوں کے سامنے اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری، اس کی جانکاری مسلمانوں کے سامنے آ جائے. جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، مدینہ کے اندر جو صحابہ تھے ان کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال اپنے پاس رکھ کر زبردست ٹریننگ کے ساتھ تیار کیا. مکہ فتح کے موقع پر 10,000 کا لشکر مسلمانوں کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر پہنچے. اللہ کے رسول کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو گئے، ایمان سے پھر گئے. ان کا کہنا تھا کہ ہم ایمان لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب رسول ہی نہیں رہے تو ہمارا ایمان لانے کا کیا مطلب. لہذا ہم اپنے ایمان سے پھر جاتے ہیں نعوذ باللہ، اور اپنے باپ دادا کے دین پہ چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ مسلمان تھے تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اسلام کا انتہائی اہم فریضہ توحید کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو یہ 4 بڑے بڑے ارکان ہیں، اس میں سے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. وہ کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں تھے تو ہم اپنی زکوٰۃ لے جا کے ان کو دے دیتے تھے، ان کے آدمی لینے آتے تھے، ہم پہنچا دیتے تھے. جب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو ہم زکوٰۃ
نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، یہ دو آدمی ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ ہم نبی، حالانکہ اللہ کے رسول بتا کر گئے ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اسی پر ہمارا ایمان ہے. اگر اس بات کو ماننے میں ذرہ برابر شک ہے تو ایمان کا خطرہ ہے. ختم نبوت پر ایمان یہ ہمارے ایمان ہی کا ایک حصہ ہے. ختم نبوت پر ذرا برابر بھی ہمارے پیر ڈگمگائے تو سمجھو کہ ایمان کا سب سے بڑا خطرہ ہے. پھر بھی دو آدمیوں نے دعوے کر دی، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی. ان شارٹ ماحول ایسا تھا کہ ان کو سنبھالنا ضروری تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر سن کے بڑے بڑے صحابہ اپنا ہوش کھو بیٹھے تھے. حضرت عمر جیسا بہادر آدمی تلوار نکالتی تھی کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت عثمان غنی بے ہوش ہو چکے تھے. حضرت علی جیسا بہادر انسان اپنا آپا کھو بیٹھے تھے. ایسے ماحول میں مسلمانوں کو سنبھالنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری تھی، اور یہ ذمہ داری ادا کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذمہ داری ادا کی. فوری طور پر مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو خلیفۃ المسلمین بنایا، اور آتے ہی فوراً آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ جاؤ جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کے خلاف جا کر جنگ کرو. صحابہ نے سمجھایا کہ ابھی مدینہ کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ جنگ پوری فوج کو بھیجا جائے. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، کہا کہ جس نے بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے میں اس کے خلاف جنگ کروں گا. صحابہ نے پھر بھی آپ کو سمجھایا ابھی جنگ کرنے کا ماحول نہیں ہے. ابوبکر صدیق نے جملہ کہا تھا میرے بھائیوں، اگر آپ عربی جانتے تو آپ اس سینٹنس کی اہمیت سمجھ سکتے تھے. آپ نے فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ارے دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ رہے ہو ہی نہیں سکتے. اور یاد رکھو جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے اور جن لوگوں نے مرتد ہو گئے ہیں، ایمان سے پھر گئے ہیں، میں ان کے خلاف جنگ لڑوں گا. اگر میرے ساتھ کوئی نہیں آیا تو ابوبکر اکیلا نکلے گا. یہ صرف ایک جذبات کی باتیں نہیں تھی. اس وقت مسلمانوں کے ایمان کو سنبھالنے کے لیے ویری ڈیفیکلٹ فیصلہ لینا ضروری تھا جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا. ورنہ ایسا ڈیسیژن اس موقع پر لینا کسی جگر والے کا کام تھا. حضرت ابوبکر نے وہ جگر کا کام لیا، آپ نے فیصلہ لیا. چنانچہ تمام کے تمام لوگ دب گئے. جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا وہ بھی واپس آ گئے، جو مرتد ہو گئے تھے وہ بھی دوبارہ اسلام کے اندر آ گئے، اور جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان کے خلاف فوج بھیج کے ان کا خاتمہ کر دیا گیا. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. زبردست انداز میں اس وقت مسلمانوں کو سنبھالنے کی ضرورت تھی، اور ابوبکر صدیق نے ان کو سنبھالا، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. حالانکہ دل کے انتہائی نرم تھے، انتہائی نرم. اللہ کے رسول کی طبیعت جب بہت زیادہ خراب ہو گئی اور اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو بلایا، کہا کہ عائشہ جاؤ تمہارے ابا کو بلا کے لے آؤ، میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ مصلی پر وہ نماز پڑھائے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے ابا کو مت، یہ ذمہ داری میرے ابا کو مت دیجیے، میرے ابا انتہائی نرم دل انسان ہے، وہ آپ کا مصلی نہیں سنبھال سکیں گے. انتہائی نرم انسان تھے، لیکن اسلام کی حفاظت مقصود تھی. اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی کہ اس قوت سے آپ نے فیصلے کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اسلام کی حفاظت حضرت ابوبکر صدیق سے کی. ہر وقت اپنی جان اللہ کے رسول کے لیے نثار کرتے تھے. اس لیے تو حضور نے فرمایا جن لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے شاید میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا ہے، ابوبکر کا حق نہ میں نے ادا کیا ہے نہ میں ادا کر سکتا ہوں. ابوبکر کو اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائے. وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا غار ثور کا،
جب اللہ کے رسول مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے اور غار ثور کے اندر دشمنوں سے چھپنے کے لیے جب آپ غار میں گئے تو اللہ کے رسول کو باہر کھڑا کیا، اندر جا کے غار کو اچھے سے صاف کیا، جتنے سوراخ تھے ان سوراخوں کے اندر اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کے سوراخ کے اندر لگا دیا، اور اللہ کے رسول کو پھر اندر آرام کے لیے بلایا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا پیر ہے، اسی کے اوپر آپ اپنا سر مبارک رکھ لیجئے اور آرام کر لیجئے۔ جب حضور آرام کرنے لگے اچانک نگاہ پڑی کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، وہیں پر اپنا پیر کا انگوٹھا ڈال دیا، اور جب انگوٹھا ڈالا تو پتا چلا اندر کوئی زہریلا جانور تھا جو آپ کو بار بار ڈنک مارتا رہا، لیکن ابوبکر صدیق نے اپنا پیر نہیں ہلایا کہ اگر میں اپنا پیر ہلاؤں گا اللہ کے رسول کے آرام میں خلل پڑے۔ جب برداشت کے باہر ہو گیا، اس کا زہر پھیلنے لگا، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، گرم گرم آنسو کا ایک قطرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اوپر گرا تو حضور کی آنکھ کھل گئی۔ حضور نے پوچھا ابوبکر آپ رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور مجھے کسی کیڑے نے کاٹ دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب مبارک لگا دیا، وہیں سے آپ کی تکلیف دور ہو گئی۔ تو ابوبکر صدیق نے اس وقت اسلام کی بھی حفاظت کی، اور اللہ کے رسول سے 2 سال عمر میں چھوٹے تھے، 2 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ دوستی نبوت سے پہلے کی تھی، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول معراج میں تشریف لے گئے اور معراج سے جب واپس آئے، مکہ والوں کو آ کر بتایا کہ رات کو میں مکہ سے دمشق گیا اور دمشق سے آسمانوں میں گیا اور صبح میں واپس بھی آ گیا، تو مکہ والوں نے آپ کا مذاق اڑایا، اور کچھ لوگ جب مذاق اڑا کر جانے لگے راستے میں ابوبکر ملے اور کہا کہ اے ابوبکر بتاؤ تو ذرا کیا کوئی آدمی ایک رات میں دمشق جا کر واپس آ سکتا ہے؟ تو ابوبکر نے کہا کوئی نہیں آ سکتا۔ کہا تمہارے دوست محمد اس طرح کی باتیں کر رہے، کہا سنو اگر محمد رسول اللہ نے کہا ہے تو وہ سچ بات، ہر وقت اپنی جان کی نثار کرتے تھے اللہ کے رسول کے اوپر۔ اور خلافت کو جب ضرورت تھی تب آپ نے خلافت کو سنبھالا، بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے، اسلام کو جب اپنی ضرورت پیش آئی تو اپنی تجارت کو بند کر دیا، اب کھاتے پیتے کیا؟ تو صحابہ نے آپ کے لیے وظیفہ ماہانہ، آپ کا مشاہرہ، آپ کی تنخواہ اور آپ کی سیلری متعین کر دی۔ تقریباً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 برس 3 مہینے 10 دن حکومت کی، 2 برس 3 مہینے اور 10 دن تک آپ نے خلافت کی، اور اس خلافت کے زمانے میں اسلام کو پورے ماحول کو سنبھال لیا، جیسا اللہ کے رسول کے زمانے میں مدینہ اور مدینے کے باہر کا ماحول تھا، پورے ماحول کو آپ نے سنبھال لیا۔ لیکن جاتے جاتے اپنے ہی زمانے میں حضرت عمر کو خلیفہ بنا کر گئے، حضرت عمر کو خود آپ نے خلیفہ بنا دیا۔ حضرت عمر نے کہا اے ابوبکر کس آدمی کے ذمے، کس کے کندھے کے اوپر آپ اتنی بڑی ذمہ داری ڈال کے جا رہے ہو؟ یہ عمر خلافت کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکے گا۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ کو خلافت کی ضرورت نہیں ہے، خلافت کو عمر کی ضرورت ہے، اسلامی خلافت کو آپ جیسے عمر کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ کو میں ذمہ داری دے کر جا رہا ہوں۔ حضرت عمر خلیفہ بنے، انتہائی کڑک مزاج کے تھے، مزاج میں شدت تھی، اسی لیے بعض صحابہ کو یہ ڈر ہوا کہ شاید عمر اپنی سختی کریں گے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے، خلیفہ بننے کے بعد پہلا خطبہ دینے کے لیے منبر کے اوپر آئے، اور خطبے کے دوران مسلمانوں کو کہا کہ اے مسلمانوں، وہ عمر بن خطاب الگ تھا جس کی ایک شان تھی اور جو ایک جذبے کے ساتھ تمہارے سامنے بات کیا کرتا تھا، اس عمر کے اوپر ابوبکر خلافت کا بار ڈال کے گئے ہیں، بوجھ ڈال کے گئے ہیں، اب وہ عمر عمر نہیں رہا۔ اگر اس عمر کو اسلام کے طور و طریق کے خلاف ذرہ برابر جاتے ہوئے دیکھو تو سرے بازار اس کو آپ ٹوک دینا، عمر کبھی بھی برا نہیں مانے گا۔ اسی وقت ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے عمر باتیں بعد میں کرنا، رات کو جو چادریں آپ نے لوگوں کو تقسیم کی تھی، سب کو ایک ایک چادر دی تھی، آپ کے بدن کے اوپر 2 چادریں کیوں؟ خطبے کے دوران ایک آدمی نے کھڑے ہو کر سوال کیا
کہ مال غنیمت میں سے تو ایک ایک چادر سب کو ملی تھی، آپ کے بدن کے اوپر 2 چادریں کیوں ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کیا میرے بیٹے عبداللہ اس مجمع میں موجود ہیں؟ تو حضرت عمر کے بیٹے کھڑے ہوئے اور کہا کہ ایک چادر ابا کی خود کی ہے، ایک چادر میری ہے جو میں نے اپنے ابا کو ہدیہ دی تھی۔ عمر نے 2 چادریں نہیں لی، عمر نے جیسے سب کو ایک چادر دی تھی اپنے لیے بھی ایک ہی چادر رکھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کی بڑی مدد فرمائی۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عمر کو تو اللہ سے مانگا گیا، اللہ سے مانگا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جب بھی دیکھتے تھے تو اللہ فرماتے تھے اعزنا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی ہے عمر فاروق کے اسلام لانے سے۔ 10.5 سال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو سنبھالا۔ وقت بہت کم ہے اس لیے میں چاروں خلیفہ کے بارے میں مختصر تاریخ آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں میرے بھائیوں۔ 10.5 سال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو سنبھالا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بنا۔ اور اتنا ہی نہیں، قرآن کریم کے اندر ایسی کئی جگہیں ہیں کہ اللہ نے قرآن کو اتارا ہے حضرت عمر کی رائے کے بارے میں۔ پہلے عورتوں کے لیے پردے کا مسئلہ نہیں تھا، حضرت عمر بار بار اللہ کے رسول سے کہا کرتے تھے یا رسول اللہ ان عورتوں کو کہیے نا کہ وہ پردہ کیا کرے، اس لیے کہ ہماری عورتیں نکلتی ہیں تو یہ یہودی یہ نصارہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ہماری عورتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی پردے کا نظم ہونا چاہیے، بار بار کہتے تھے۔ ان کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کو اتارا۔ مدینہ میں ایک سب سے بڑا منافقوں کا سردار تھا، جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ میری نماز جنازہ پڑھائیے گا، یہ میری آخری وصیت ہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے جانے لگے، حضرت عمر نے روک دیا یا رسول اللہ آپ کس آدمی کی جنازے کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں جس نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، یہ منافقوں کا سردار ہے، اگر آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو اچھا آدمی تھا۔ حضور نے فرمایا میں نے وعدہ کر دیا ہے اور محمد کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے کفن کے لیے اپنا کرتا بھی عطا فرمایا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ جیسے ہی نماز جنازہ پڑھا کر واپس آئے اللہ نے قرآن کریم کی آیت اتاری فریح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو اس کی جنازے کی نماز پڑھانے نہیں جانا چاہیے، اللہ نے آیت اتاری۔ ایسی قرآن میں کئی جگہیں ہیں جو حضرت عمر کے رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کو اتارا۔ 10.5 سال اسلام کی خلافت کو سنبھالا۔ ایران، روم اس زمانے کا سپر پاور سمجھا جاتا تھا۔ عراق، ایران، روم یہ 3 ایسی کنٹریز تھی اس زمانے کی جو سب سے زیادہ سپر پاور سمجھی جاتی تھی، کوئی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کے زمانے میں یہ تینوں کے تینوں ملک فتح ہوئے ہیں۔ انہی کا زمانہ تھا جس زمانے میں ایران کو فتح کیا گیا۔ ایران کو فتح کرنے کے بعد رستم کو شکست دی، اور رستم کو شکست دینے کے بعد نوشیروان کے دربار میں جا کر پہلا جمعہ ایران کی سرزمین پر سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں عطا ہوا۔ بیت المقدس آپ ہی کے زمانے میں فتح ہوا، اور اللہ نے رعب اور دبدبہ ایسا عطا فرما رکھا تھا کہ عمر کے نام سے بیت المقدس کے یہودی کانپا کرتے تھے۔ بہرحال قصے کو مختصر کروں، 10.5 سال آپ نے خلافت کو سنبھالا اور کتنے کام کیے۔ اگر عمر کی خلافت نہ ہوتی تو دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دنیا میں ایسے کام بھی ہوتے ہیں۔ خلافت کا نظام قائم کیا، مجلس شورا بنائی، جتنے ملک آپ نے فتح کیے تھے ان کو ڈیوائیڈ کیا اسٹیٹ اور ڈسٹرکٹ کے اندر، ضلع میں صوبے بنائے، ہر ایک کو صوبہ یعنی اسٹیٹ بنائے، اور اسٹیٹ کے تحت ہر ایک کے ڈسٹرکٹ تعلقہ، یہ تمام چیزیں حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر بنائے گئے۔ اسی طریقے سے مردم شماری جس کو ہم وسطی گنتری بولتے ہیں، یہ مردم شماری کا نظام اس زمانے میں حضرت عمر فاروق نے قائم کیا تھا۔ اسی طریقے سے جتنی پڑتل زمینیں تھیں، بنجر زمینیں تھی،
ان زمینوں کے اوپر کام کر کے اس کو قابل کاشت بنایا، غریب لوگوں کو بلا کر اس زمینیں دی تاکہ اس میں کھیتی کرو، ان کے لیے نہریں کھدوائی، تالاب بنوائے، پانی کے اسٹاک کا انتظام کیا، پانی ان کو دیا گیا، اور جب کھیتی ہوگی تو کھیتی کے بعد سے ان کے پاس سے ٹیکس کا نظام، یہ تمام کا تمام سیدنا حضرت عمر فاروق کے زمانے کا بنایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے گورنر، کلیکٹر، یہ تمام نظام حضرت عمر فاروق نے بنایا تھا۔ خزانچی بنائے، عدالت اور پولیس کا نظام اس سرزمین پر سب سے پہلے اگر کسی نے بنایا تو حضرت عمر فاروق نے بنایا۔ اسی طریقے سے پبلک کی سہولت کے لیے آپ نے پل بنائے، کیونکہ مکہ، مدینہ، ملک شام یہ تمام علاقے ایسے ہیں کہ جو بالکل پتھریلی زمین ہے، کہیں پر پہاڑ آتے ہیں، کہیں پر نیچار ہے، کہیں پر اونچی زمینیں ہیں، تو ان تمام زمینوں کو درست کروایا، جہاں پل کی ضرورت تھی وہاں پل بنوائے، سڑکیں بنوائی، اور سڑکوں کے بیچ میں سرائیں بنوائی، آج کل کے زمانے کے گیسٹ ہاؤس جس کو آپ کہہ سکتے ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، سرائے بنوانے کے بعد اس میں کھانا پکانے کے لیے نان بائی کا انتظام کیا تاکہ وہ مسافر کے لیے تازہ کھانا پکا کر ان کو دے سکے۔ ہندوؤں کے لیے الگ انتظام، یعنی دوسرے غیر قوموں کے لیے پکانے والے الگ، مسلمانوں کے لیے پکانے والے الگ، ان تمام چیزوں کا انتظام حضرت عمر فاروق نے کیا۔ اسی طریقے سے 3 بڑے شہر کوفہ، بصرہ اور اسی طریقے سے مصر میں آج بھی پایا جاتا ہے، فسطاس نام کا شہر ہے، اس کو فسطاس بھی بولتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے شہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنائے ہوئے ہیں۔ اندھے، لولے، لنگڑے یا جو بھی اپاہج ہو گئے ہوں، ان تمام کے لیے ماہانہ وظیفے کا انتظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر کیا۔ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ فیروز نام کا ایک پارسی آدمی تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ ایک مرتبہ وہ فیروز آ کر حضرت عمر سے شکایت کرنے لگا کہ میرا آقا مجھ سے زیادہ پیسہ وصول کرتا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کارپینٹر ہوں، اسی طریقے سے لوہاری کا کام بھی کرتا ہوں، نقش و نگار کا کام بھی کرتا ہوں۔ کہا تمہارا آقا تم سے کتنا پیسہ وصول کرتا ہے؟ کہا روزانہ کا 2 درہم۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جتنا تمہارا ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کے حساب سے 2 درہم زیادہ نہیں ہے، تمہارا آقا برابر وصول کرتا ہے۔ بس اسی بات کو فیروز کو غصہ آ گیا کہ عمر نے میرے بارے میں فیصلہ نہیں کیا۔ صبح فجر سے پہلے مسجد نبوی کے محراب کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی حضرت عمر نماز پڑھانے کے لیے آئے، خنجر، وہ خنجر جس کو کئی دنوں سے زہر کے اندر لگا کر اس نے رکھا تھا، حضرت عمر کے اوپر خنجر سے اس نے وار کرنا شروع کر دیا، اور دوران نماز کتنے صحابہ کو بھی زخمی کر دیا۔ صحابہ اس کو پکڑتے، اس سے پہلے اس نے اپنے آپ کو بھی مار ڈالا۔ حضرت عمر 3 دن تک اسی زخم کے اندر رہے اور زخم سے خون نکلتا رہا۔ بالآخر پہلی محرم الحرام، اسی لیے میں نے حضرت عمر کو آپ کو واقعہ سنایا، بالآخر پہلی محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق جیسا جانباز سپاہی اور جانباز خلیفۃ المسلمین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عثمان غنی انتہائی بھولے تھے، انتہائی بھولے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر آپ کے نکاح کے اندر تھی۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کروایا تھا۔ جب ام کلثوم کا انتقال ہو گیا تو اپنی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کروایا تھا، اور حضور فرماتے تھے رقیہ کے انتقال کے بعد اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان غنی کے نکاح کے اندر رہتا۔ اسی لیے آپ کا لقب تھا ذی النورین، حضرت عثمان کو ذی النورین کہا کرتے تھے۔ انتہائی بھولے تھے، قبرستان جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک پوری کی پوری تر ہو جاتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبرستان میں آ کے روتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے بھائیو کیا کروں، یہی تو پہلی منزل ہے، مرنے کے بعد اگر یہ قبر والی منزل طے ہو گئی تو آگے کے تمام مراحل آسان ہیں، اگر یہ منزل طے نہیں ہوئی تو بندہ کیا کرے۔ آپ کے بھولے پن کا لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا، سب سے زیادہ فائدہ آپ کے رشتہ داروں نے اٹھایا، آپ کے رشتہ داروں نے اٹھایا۔ حکومت کے اندر ایسے ایسے لوگ آ گئے جو اس کے اہل نہیں تھے،
اور خلافت کو گویا کہ اپنی کٹ پتلی بنا دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھولے پن کا فائدہ اٹھانے کی وجہ سے اسلام کے اندر اور خلافت اسلامیہ کے اندر کہیں نہ کہیں کسی اعتبار سے کمی آنے لگی۔ اسی زمانے میں ابن سبا نام کا ایک آدمی پیدا ہوا۔ ابن سبا جس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا، اس نے لوگوں کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ دیکھو حضرت عثمان اپنے رشتہ داروں کی کتنی ہیلپ کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار کے لوگوں کو حکومت کے بڑے بڑے عہدے پر بٹھا کر رکھا ہے، گورنر بنا کر رکھا ہے، جاؤ حضرت عثمان کی پکڑ کرو۔ اس طریقے کی باتیں وہ لوگوں میں پھیلاتا تھا۔ مدینے میں تو اس کی دال گلی نہیں، تو اس نے کوفہ، بصرہ، موصل، مدینہ سے جو دور شہر تھے اس کے اندر لوگوں کے اندر یہ باتیں پھیلانی شروع کر دی۔ تمام لوگ ایک ساتھ حملہ کرنے کے لیے مدینہ المنورہ کے اندر حضرت عثمان غنی کے گھر پر آ گئے۔ حضرت علی نے ان کو روکا، بتایا بھی کیا بات ہے، کیا سوالات ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو حضرت عثمان اپنے گھر والوں کی فکر زیادہ کرتے ہیں، روپیہ پیسہ زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنے جتنے رشتہ داروں کو روپیہ پیسہ دیتا ہوں میں اپنے ذاتی مال میں سے دیتا ہوں، حکومت کے پیسوں میں سے نہیں دیتا۔ اور حضرت عثمان پہلے دن سے اللہ نے ان کو مالدار بنایا تھا، اتنی مالداری اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، کبھی کبھی تو پوری کی پوری فوج کا خرچہ اکیلے حضرت عثمان اٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک فوج جنگ کے لیے روانہ ہونے والی تھی، اللہ کے رسول دعا فرما رہے یا اللہ اس فوج کی مدد فرما۔ حضرت عثمان پوری رات سوئے نہیں، مدینہ کے باہر جہاں پر تجارت کے قافلے آیا جایا کرتے تھے وہاں جا کر کھڑے ہو گئے۔ ایک بہت بڑا قافلہ 100 اونٹ سامان بھرا ہوا آیا، حضرت عثمان نے وہیں پر ڈیل کر دی اور 100 کے 100 اونٹ لا کر مسجد نبی کے باہر کھڑے کر دیے۔ اللہ کے رسول جیسے ہی نماز پڑھ کے نکلے کہا یا رسول اللہ یہ 100 اونٹ سامان بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں عثمان کی طرف سے یہ قربان ہے، آپ اس کو جنگ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی اسلام کو روپیوں پیسوں کی ضرورت پیش آئی، حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کے حضرت عثمان غنی نے اپنے گھر کے تمام دروازے کھول دیے، تو فرمایا میں اپنے رشتہ داروں کو جو پیسہ دیتا ہوں اپنی ذاتی مال میں سے دیتا ہوں، مال غنیمت میں سے 1 روپیہ نہیں دیتا۔ لیکن حضرت علی نے ان سوائیوں کو بلوائیوں کو بہت سمجھایا، بہت سیٹسفائیڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ سمجھے نہیں۔ بالآخر ایک دن وہ آیا، وہ عثمان غنی جس نے مدینہ والوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، یہودیوں سے کنواں خرید کر دیا تھا، انہی بلوائیوں نے اسی حضرت عثمان کے لیے کھانا اور پانی بند کر دیا، کھانا اور پانی بند کر دیا، دروازہ پورا کا پورا اپنے گھر کو گھیر دیا۔ حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر کھڑا کیا تھا، کہا بیٹا کوئی آدمی گھر کے دروازے کے اندر داخل ہو کر حضرت عثمان کو نقصان نہ پہنچائے، اگر کوئی جائے تو حسن حسین کی قبر کے اوپر سے ہو کر جائے۔ لیکن بلوائیوں نے چھت کے اوپر سے حضرت عثمان غنی کے اوپر حملہ کر دیا۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ بس اسی وقت بلوائیوں نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا۔ آپ کی بیوی نائلہ بچانے کے لیے بیچ میں آئی تو ان کی بھی انگلیاں کاٹ دی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت شہید کر دیا۔ مدینہ المنورہ 7 دن تک مدینہ المنورہ ایسا رہا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز بھی نہیں ہوئی۔ بلوائیوں نے پورا مدینہ اپنے سر کے اوپر لے رکھا تھا اور کہا تھا کہ جو بھی آدمی اگر امن چاہتا ہے تو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اندر پڑا رہے، اگر کوئی بھی باہر نکلے گا تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور مدینے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہائیں گے۔ اور انہوں نے ایسا کیا، 7 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، ایسا بلوائیوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا، لیکن حضرت علی کے خلیفہ بنتے ہی اسلام کا ماحول اور مسلمانوں میں اتنے اختلافات وغیرہ آ چکے تھے میرے بھائیوں کہ سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ حضرت علی چاہنے کے باوجود
اسلام کی اور خلافت اسلام کی جو خدمت کرنا چاہیے آپ نہیں کر سکے، یا لوگوں نے آپ کو اسلام کی خدمت کرنے کا موقع نہیں دیا، بس وہی زمانہ تھا جسی زمانے کے اندر یہ سبائیوں نے ایک نیا فرقہ خارجی نام کا وجود میں آیا، اور وہیں سے یہ شیعہ نام کا فرقہ وجود میں آیا، اور یہ تمام فرقے جو اسلام کے اندر نئے نئے وجود میں آئے، بس وہ وہی زمانہ تھا جو کوفہ بصرہ یہ زمانہ وجود میں آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، عراق کی سرزمین پہلے سے غدار رہی، عراق کی سرزمین اس کے خون میں، اس کے پانی میں وہ چیزیں رہی نہیں، انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ غداری کی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اگر وقت رہا تو حضرت علی کے بعد سے لے کر حضرت حسن اور امام حسین کی شہادت کے متعلق پوری گفتگو آپ کے سامنے کی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تب تک محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے، یہ جو 10 دن ہے میرے بھائیوں، بڑے مبارک دن، بڑے مبارک دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی برکت کی روایتیں اس کے بارے میں بیان کی ہیں، لہذا اس کو ضائع نہ کریں، ہو سکے تو اس میں روزے کا اہتمام کریں، اور اگر زیادہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں۔ ہماری 9ویں اور 10ویں آئندہ فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے کو ہے، یعنی جمعہ اور سنیچر ہماری 9ویں اور 10ویں آ رہی ہیں، تو 9ویں اور 10ویں کو آپ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر جمعہ کو نہیں رکھ پا رہے تو کوئی بات نہیں، سنیچر اور اتوار کو روزہ رکھیں، اتوار کو چھٹی بھی ہے تو آپ سنیچر اور اتوار کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ خوب دعا مانگے، اور ان دنوں کے اندر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کھانے پینے کے دروازے کھول دیں، کھلائے پلائے برکتوں کے ساتھ، پوری برکتیں اللہ پورے سال نصیب فرماتے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا